اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الفرقان کی جانب سے درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج کی تراویح میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی گئی ہے، اور اسی کے حوالے سے آج کا یہ درس قرآن آپ کے سامنے ہوگا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آیات میں مختلف مضامین بیان فرمائے ہیں، اور مختلف احکامات مسلمانوں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر اس آیت کے شروع میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دلائل قائم فرمائے ہیں۔ پھر قرآنی آیات کے حوالے سے بھی کچھ کلام فرمایا کہ ان کی اقسام کیا ہے، اور اہل علم کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش اور دیگر جو اس کا سارے معاملات ہوئے اس کا تذکرہ فرمایا۔ یوں ہی یہودیوں پہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ذلت مسلط فرمائی، اس کا بھی ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ جہاد کے حوالے سے خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے احکامات ارشاد فرمائے۔ غزوہ بدر کا بھی تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ یوں ہی اس سورہ میں شہیدوں کی زندگی کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو حیات عطا فرمائی ہے۔ اور آخر میں خاص طور پہ اس سورہ میں اس کائنات کے عجائب و غرائب پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور خاص طور پر اسلامی سرحدوں کی حفاظت اور جو جہاد میں آنے والی مشکلات ہیں ان پہ صبر کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ان مضامین میں سے کچھ مضامین انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس سورہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ هو الذی، وہی ہے ذات، انزل علیک الکتاب، کہ جس نے تم پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، کہ ان میں سے کچھ آیتیں جو ہیں محکم ہیں، یعنی واضح معنی رکھتی ہیں۔ ہن ام الکتاب، اور یہ قرآن یہ کتاب کی بنیاد ہیں، اساس ہیں، اصل ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور ان میں سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو بہرحال کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی آیت کے پیچھے پڑتے ہیں، اور گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس کی تعویل بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ان آیات متشابہات کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور راسخین فی العلم جو ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بھی، ان آیتوں پر، کل من عند ربنا، یہ تمام کی تمام آیات، یعنی جو آیت محکمات ہیں اور آیت متشابہات ہیں، یہ سب کل من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیات کی کچھ تقسیمات بیان فرمائی ہیں، کہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ بنیادی طور پہ دو تقسیمات میں منقسم کی گئی ہیں۔ ایک آیات محکمات ہیں اور دوسری آیات متشابہات ہیں۔ آیات محکمات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات کہ جن کی مراد بالکل واضح ہے، اور اس کو علماء نے اپنے اقوال میں یوں بیان فرمایا ہے کہ جیسے حلال و حرام جس سے احکام معلوم ہوتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں، جس کو واضح طور پہ علماء سمجھ سکتے ہیں اور اس سے مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں، اس سے وہ آیات مراد ہے۔ اور یہی قرآن کی بنیاد ہیں، یہی اساس ہے، کیونکہ اسی سے انسان مشعل راہ اس کو ملتی ہے، اس کو صراط مستقیم کا معلوم ہوتا ہے، اور اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اور اسلوب معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ کچھ آیتیں متشابہات ہیں، اور یہ آیت متشابہات میں علماء نے فرمایا کہ یہ دو قسم کی آیت متشابہات ہیں۔ بعض آیات متشابہات وہ ہیں کہ جن کے ظاہری معنی تک ہم نہیں جان سکتے، جس کی مثال جیسے جو آیت کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، جیسے الف لام میم، حا میم، عین سین قاف، یا قاف صاد، اس طرح کے جو بھی الفاظ آئے ہیں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور اگر دیکھیں تو ہم ان کی ٹرانسلیشن بھی نہیں کر سکتے، یعنی ان کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، تو ان کی حقیقی مراد تک پہنچنا تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ لیکن بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کا ظاہری مفہوم تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یعنی ان کی ٹرانسلیشن، ان کا ترجمہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ان کی حقیقی مراد کیا ہے وہ رب تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت مبارکہ ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بیعت رضوان ہو رہی تھی
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنا ہاتھ بیعت کے لیے یعنی عہد و پیمان کے لیے آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر پر فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی ان تمام ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ید ہے۔ اب ید عربی میں ہاتھ کو بولتے ہیں۔ اب اگر اس کا ظاہری مفہوم مراد لے لیا جائے تو قرآن کی دیگر آیات اور احادیث، بہت ساری احادیث کا انکار ہوگا۔ تو قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل جب کوئی شے نہیں ہے تو ہم انسان اور اللہ ہماری جیسا نہیں ہے، تو ہمارا ہاتھ اگر ہم اللہ کے لیے بھی ہاتھ مان لیں تو گویا کہ اس آیت کا انکار کرنا ثابت ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کا ظاہری مفہوم تو ہمیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن در حقیقت اس سے رب کی مراد کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ کیوں ہی ایک اور آیت مبارکہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب اس کا بعض لوگوں نے اس سے عقیدہ بنا لیا کہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہوتا ہے اور ایک کرسی موجود ہے جس پر وہ براجمان ہوتا ہے جیسے ہم براجماں ہوتے ہیں۔ اب اس میں بہت سارے ظاہر سی بات اعتراضات قائم ہوتے ہیں کہ بنیادی طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرنا لازم آئے گا، اور مکان جو ہے وہ چیز کو گھیرنے والا ہوتا ہے۔ جیسے اگر اس جگہ بھی میں موجود ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، تو اس مکان نے مجھے گھیرا ہوا ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے خاص مکان کو مان لیں کہ اللہ عرش پر موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محدود ہوا اور اس مکان نے اس کو گھیر لیا، اس کو سراؤنڈ کر لیا، اور یہ اللہ کے شایان نشان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز مکان میں ہوتی ہے علماء نے فرمایا وہ جسم ہوتی ہے، اور جو جسم ہوتی ہے وہ 3 ڈائمنشنز میں ڈیوائیڈیبل ہوتی ہے، یعنی طول، عرض، عمق، اس کو لینتھ، ویڈتھ اور ڈیپتھ کہتے ہیں، اس میں ڈیوائیڈیبل ہوتی ہے۔ تو یہ ماننا لازم آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قابل تقسیم ہے، اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور یہ کسی بھی اعتبار سے اللہ کے شایان نشان نہیں، اور یہ ہمیں کفر تک لے جاتا ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ وہ آیت مبارکہ کہ جن کا ظاہری مفہوم ہمیں سمجھ میں تو آ رہا ہے، لیکن دیگر قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ علماء کے اقوال کی روشنی میں اگر دیکھیں تو اس کا ظاہری مفہوم جو ہے وہ ہمیں غلط جانب لے جا رہا ہے۔ تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آیت مبارکہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے بہت تفصیل کے ساتھ تفاسیر میں ان آیات کی وضاحت بیان فرمائی ہے اور ان کے معنی بھی بیان فرمائے ہیں کہ ان کو کن معنی پہ محمول کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن تو ہم خود سمجھ سکتے ہیں، ترجمہ پڑھیں گے سب سمجھ میں آ جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن اگر احادیث کی روشنی اور علماء کے اقوال کی روشنی میں اگر آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ کیونکہ جب اس طرح کی جو ٹیکنیکل آیات ہیں کہ جن کا ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے، تو ایک عام بندہ تو جس کو سیاق و سباق کا علم نہ ہو، جس کو ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہو، جس کو قرآن و حدیث کے الفاظ کے جو صحیح معنی و مفہوم ہیں ان کا ادراک نہ ہو، تو پھر وہ کیسے قرآن کا صحیح مفہوم سمجھ سکے گا؟ تو بہت ضروری ہے کہ قرآن ضرور سمجھیں، لیکن ترجمہ اور مستند تفاسیر کی اور علماء اور احادیث کی روشنی میں سمجھیں۔ جب مستند تفاسیر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں احادیث بھی آپ کو ملیں گی، علماء کے اقوال بھی ملیں گے، تو امید ہے کہ پھر قرآن صحیح طور پر سمجھ میں آئے گا۔ اس میں ایک اور جو ٹیکنیکل بات اور وہ یہ کہ علماء متقدمین کا وتیرہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ان آیات کی جو ٹرانسلیشن ہوتی تھی وہ بیان کرتے اور کہتے کہ اس کی جو حقیقت ہے وہ میرا رب ہی جانتا ہے اور ہم اس پر ایمان لے کر آئے، اور وہ اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کا ید ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب ید سے کیا مراد ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ رب بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ بہت کچھ لوگوں نے ان آیتوں کے ظاہری مفہوم کو بیان کرنا شروع کیا اور لوگوں میں فتنہ پیدا ہونا شروع ہوا اور لوگوں کے عقیدے خراب ہونا شروع ہوئے، تو پھر علماء متأخرین نے ان کا ایک ایسا معنی بیان کیا جو قرآن و حدیث کے موافق ہو جائے، لیکن اس کو اپنی حتمی رائے قرار نہیں دیا، بلکہ کہا کہ ایک ضمنی بات ہے۔ لیکن لوگ چونکہ فتنے میں مبتلا ہو رہے تھے تو فتنے سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ یہی آیت مبارکہ اگر ہم لے لیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ید، تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے ید سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا دست رحمت، یعنی اللہ کی رحمت ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جس طرف بھی رخ کرو، فَثَمَّ تو اس جگہ، وجہ اللہ اللہ کا وجہ ہے۔ تو وجہ ویسے عربی میں بولتے ہیں چہرے کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو دیگر آیت میں فرمایا ہے نا کہ لیس کمثلہ شیء، وہ تو کسی شے کے مثل نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا جس طرح چہرہ ہوتا ہے وہ تو نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے لیے وہ چہرہ تو ہے ہی نہیں جو ہمارے لیے معاملہ ہے، تو مطلب ہے کہ یہاں کچھ اور مراد ہے۔ تو علماء متاخرین نے اس کا یہ معنی بیان فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ
جس طرف بھی تم رخ کرو وہاں پر اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے مختلف معانی بیان کیے جس سے لوگوں کے عقیدہ درست ہوئے۔ تو اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب ہم قرآن و حدیث سے کوئی عقیدہ بیان کر رہے ہیں تو کہیں کسی ایسی آیت سے عقیدہ بیان کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے کہ جو آیات متشابہات میں سے آتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اگلے حصے میں جو فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو پیچھے پڑ جاتے ہیں ان آیات متشابہہ کے لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان آیات متشابہات کے معنی بیان کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ ان کے من و عن ان پر ایمان لانا یہ کمال ہے۔ کیونکہ علماء نے بیان فرمایا کہ یہاں پر جو آیت کے ایک اور آگے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، یہاں پر مدح بیان فرمائی ہے اہل علم کی کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے میرے رب کے پاس سے، ہم اس پر ایمان لے کر آئے۔ کہ جیسے ایک جاہل کے لیے علم کا حصول جو ہے وہ ایک آزمائش ہے، وہ علم حاصل کرنا اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے، اسی طریقے سے علماء کے لیے کوئی ایسی بات جو ان کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کے پیچھے نہ پڑنا، اس کی جستجو میں نہ لگنا اور اس کو حل نہ کرنا، یہ بھی ان کے لیے آزمائش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ علماء کے لیے گویا کہ ایک طریقے سے آزمائش کے لیے بھی نازل فرمائی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون اس آیت کے ہونے کے باوجود بھی اس کا مفہوم ان کو حقیقتاً جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بھی وہ اس پر ایمان لے کر آئیں اور اس کے معنی کو سمجھنے کے پیچھے زیادہ کوششیں نہ کریں۔ تو یہ بھی اہل علم کے لیے آزمائش ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اس کا معنی بیان کر رہا ہے اور اس سے عقیدے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اسی حصے میں بیان فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا۔ اس میں علماء نے مختلف اقوال بیان فرمائے، کیونکہ جب بھی ہم قرآنی آیات کو دیکھتے ہیں تو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں راسخ فی العلم میں سے ہوں اور میں اس قرآن کی تعویلات کا علم جانتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا عطا فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قرآن کی تعویلات تک کا علم عطا فرمائے۔ یوں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ دعا عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قرآن کی تعویلات کا بھی علم عطا فرمائے۔ تو بعض علماء کا قول یہ ہے کہ جو راسخ فی العلم ہیں وہ ان تعویلات کو جانتے ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو راسخ فی العلم بھی اس کو نہیں جانتے۔ ہاں، اس بات پر علماء نے بہت زور دیا ہے کہ کیا اس کے معنی جو متشابہ آیات ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہے یا نہیں؟ تو اس میں علماء نے واضح طور پر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس معنی کو، ان متشابہ آیات کے معنی کو جانتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کے جو اول مخاطب ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان متشابہ آیات کا علم حضور کو بھی عطا نہیں فرمایا، تو پھر یہ ماننا لازم آ جائے کہ رب نے اپنے محبوب سے ایک ایسا خطاب کیا جس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ اگر میں ایک شخص جو یہاں پر انگریز ہو، جو انگلش جانتا ہے، میں اس سے اردو میں بات کرنا شروع کر دوں تو آپ بھی کہیں گے کہ جناب آپ ایک ایسی لینگویج میں اس سے گفتگو کر رہے ہیں جس کو وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ یا میرے سامنے یہاں پر کوئی بیٹھ کر فرینچ میں بات کرنا شروع کر دے تو میں اس کو کہوں گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی بات کرنے کا، کیونکہ آپ ایک ایسی لینگویج میں مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جو میں نہیں جانتا۔ یا کوئی کوڈ ورڈ میں بات کرنا شروع کر دے جس کو میں ڈی کوڈ کرنا نہیں جانتا ہوں، تو میں کہوں گا کہ آپ یہ وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، ایک عبث کام کر رہے ہیں، بیکار کام کر رہے ہیں، پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ تو اگر یہ مان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت متشابہات حضور پر نازل فرمائی، حضور اول مخاطب تھے اور حضور کو بھی اس کا علم نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہوا کہ ایک ایسا کلام فرمایا جس کو حضور بھی نہیں جانتے تھے اس کا معنی کیا ہے، تو پھر مقصد کیا ہوا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام بیکار و عبث نہیں ہوتا۔ تو یہ ماننا لازم آ جائے گا ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان آیات متشابہات کا علم عطا فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل والے۔ اور اس میں یہ بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل والوں کی تعریف بیان کی ہے کہ اصل میں جو سلیم الطبع ہوتے ہیں، جو عقل سلیم رکھنے والے ہوتے ہیں، نصیحت وہی قبول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، جو عقل دی ہے، جو سمجھ دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ چیزوں کا ادراک کرنے، ان کی حقیقت تک پہنچنے اور حق کو قبول کرنے میں یہ جو عقل ہے
یہ جو صحیح و سالم عقل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نور عطا فرمایا، یہ حق کو قبول کرنے میں بہت ہی زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے جو بات چل رہی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اور پھر ان کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو کتاب، حکمت یعنی تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی تربیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست فرماتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو معجزات اور جو کمالات عطا فرمائے ہیں وہ اس کے کیا کہنے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کو کلیمت اللہ جو کہا جاتا ہے وہ اسی بنا پر کہ آپ نے جب جھولے میں تھے، یعنی جب بہت ہی چھوٹی عمر میں تھے جب آپ نے کلام فرمایا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تورات کا بھی علم عطا فرمایا اور انجیل کا بھی علم عطا فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَرُسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ یہ کیسے رسول تھے کہ جن کو بھیجا گیا تھا بنی اسرائیل کی طرف، انی، وہ یہ کہتے تھے کہ قد جئتکم، کہ بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں، بِآیَةٍ مِّن رَبِّکم، اپنے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کے، انی، کہ بے شک میں، اخلق لکم، کہ بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہ ہیئۃ الطیر، پرندے کی حیت یعنی پرندے کی شکل، فانفخ فیہ، تو میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو پس وہ جیسے ہی میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو اور کوڑی کو، یعنی برس کے مرض والوں کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، وَأُنَبِّئُكُم، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم نے کھایا تھا، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ بے شک یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے کہ ہمیں پہلے بنیادی عقیدہ سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے ہیں، اور اس میں ایک عقیدہ اور ایک بنیادی بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی نبی اپنی نبوت کا اعلان فرمائے اور اس سے کوئی بطور نشانی کوئی معجزہ طلب کرے تو اس نبی پر وہ معجزہ پیش کرنا ہوتا ہے، اور جیسا وہ کہیں گے ویسا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہوتا بھی ہے۔ اور ایک جھوٹے نبی اور ایک سچے نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب جھوٹے نبی سے اس کی نبوت کی دلیل کے طور پر کوئی معجزہ طلب کیا جائے گا تو وہ معجزہ پیش نہیں کر سکے گا، اور سچے نبی سے جب بھی کیا جائے گا تو وہ معجزہ پیش کرے گا، اور جیسا وہ کہے گا بالکل ویسے ہی ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں کچھ معجزات کا ذکر قرآن میں بیان ہوا۔ پہلا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زمین پہ شکل بناتا ہوں پرندے کی، اس پہ پھونک مارتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے وہ اڑنے لگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز موجود ہی نہیں ہے، بس عیسیٰ علیہ السلام اس کی ایک شکل بناتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں اور اللہ کے اذن سے وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ خاصہ ہے انبیاء علیہ السلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال معجزات ان کو عطا فرمائے، اور صرف یہی نہیں بلکہ جو مادہ زاد اندھے ہیں، آج بھی میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس حد تک نہیں پہنچی ہے کہ کوئی ایسی میڈیسن ایجاد کر سکے کہ وہ مادہ زاد اندھوں کو بینائی دے سکے۔ ہاں، یہ ضرور ہو رہا ہے کہ آنکھیں ٹرانسپلانٹ کی جا رہی ہیں، بٹ وہ دوسروں کی آنکھیں ٹرانسپلانٹ کی جا رہی ہیں۔ آج تک کوئی ایسی میڈیسن ایجاد نہیں ہو سکی۔ یوں ہی جو برس کا مرض ہوتا ہے یہ بھی لا علاجی آج تک سمجھا جاتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ جو جسم پہ سفید دھبے پھیل جاتے ہیں اس کو ٹھیک کیا جا سکے، اور اسی طریقے سے کتنی ہی ترقی ہو جائے یہ معاملہ آج تک نہ ہو سکا کہ کوئی مر چکا ہو اور اس کو زندہ کیا ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو جو مسیح کہا جاتا ہے، مسیح کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ چونکہ ہاتھ لگا کے لوگوں کو شفایابی عطا فرمایا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے، اور آپ کے پاس مریضوں کی کثرت ہوا کرتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق 50 ہزار ایک دن میں مریض آپ کے پاس آیا کرتے تھے، اور آپ اللہ کے اذن سے ان کو شفائے کاملہ بخشتے تھے، اور جو مریض آپ کے پاس چل کر نہیں آ سکتے تھے ان کو آپ اب خود بذات خود تشریف لے جا کر ان کو شفایابی دیا کرتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ 4 ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے باقاعدہ جن کا انتقال ہو گیا تھا ان کو زندہ کیا، اور ان کے بعد ان کی اولاد بھی ہوئی اور وہ کافی زندگی جیے، سوائے ایک شخص کے
کہ جو سام بن نوح کہ جنہوں نے یہ درخواست کی کہ میں دوبارہ موت کی جو سختی ہے وہ برداشت نہیں کرنا چاہتا، تو پھر وہ فوراً دوبارہ ان کا انتقال ہوا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن نے کس طریقے سے شرک کا کانسیپٹ کو بیان کر دیا ہے۔ یہاں پر جو آیت مبارکہ میں بِإِذْنِ اللہ کا لفظ آیا ہے کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، یہ بِإِذْنِ اللہ کا لفظ جو ہے کہ جو سارے کام میں کرتا ہوں کہ کوڑی کو، مادرزاد اندھے کو اور جو مردے کو زندہ کرتا ہوں، ان تمام لوگوں کو جو میں شفا بخش رہا ہوں یا زندہ کر رہا ہوں، یہ کس کے اذن سے کر رہا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے کر رہا ہوں۔ اب بہت سے ایسے لوگ شرک کے معاملے کو لے کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے شرک کا معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی بھی ایسا کام کسی بھی اللہ کے ولی یا کسی بھی اللہ کے نبی کی جانب منسوب کیا جو رب در حقیقت فرماتا ہے تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ بات سننے میں بالکل درست ہے کہ واقعی جو کام رب کا ہے اگر آپ کسی اور کی طرف منسوب کر دیں گے تو وہ تو شرک ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک ڈفرینشیٹ رکھنا ہمیں بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی خارق عادت کام، کوئی ایسا کام جو عام طور پر لوگ نہیں کر سکتے لیکن کسی نبی کی جانب منسوب کیا جاتا ہے یا کسی ولی کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، اور اس میں عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، اس کی اجازت اور اس کے اذن کے بعد ہی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ دور اور نزدیک کی آواز سن سکتے ہیں، لیکن اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آواز ان تک پہنچے گی، اور اگر نہیں چاہے گا تو نہیں پہنچے گی۔ لیکن اس میں بہت سے لوگ یہ بحث ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے دور کی آواز سننے والا تو رب تبارک و تعالیٰ ہے، تم نے یہ حضور کے لیے مان لیا لہذا شرک ہو گیا۔ تو ان آیت پہ غور کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، کہ وہی زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے۔ اگر آپ اس قید کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں کہ اللہ کے اذن سے، تو پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مشرک ہو جانے چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہی زندگی دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسا کام کہ جو خارق عادت ہے، یعنی عام طور پر لوگوں نہیں کر سکتے، اور اگر اس کی نسبت کسی نبی کی طرف یا کسی ولی کی طرف کی جا رہی ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی اذن، اس کی اجازت اور اس کے ارادے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، تو اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اس میں شرک ہوتا تو قرآن اس کو بیان نہیں کرتا۔ تو یہ بنیادی کانسیپٹ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھی معجزات اور جو بھی کمالات ہم انبیاء علیہم السلام کے لیے مانتے ہیں، اولیاء کرام کے لیے مانتے ہیں، اگر ہم اس عقیدے کے ساتھ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اس کی اذن اور اس کی اجازت کے بعد ہی یا اس کی اجازت سے ہی ہو سکتا ہے، تو اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ جیسے اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تمام کام کر رہے ہیں جو دیگر آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب منسوب کیے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کام میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فعل میں بنیادی فرق کیا ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے سے یہ سارے کام فرماتا ہے، اور جبکہ عیسیٰ علیہ السلام جب بھی یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن، اس کی اجازت اور اس کی مرضی کے بعد ہی ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، ورنہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ یہ کہ آیت مبارکہ عقیدے کو سمجھنے اور خاص طور پر شرک کے مسئلے کو سمجھنے کے سلسلے میں بہت معاون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق صحیح عقیدے کو سمجھنے اور قرآن کی حقیقی معرفت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مکتبہ الفرقان پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کے متمنی خواتین و حضرات کے لیے زینت الفقہاء مفتی محمد اکمل مدنی زیدہ مجدہ کی کتاب بنام قرب الہی، جس میں آپ جان سکیں گے قرآن و احادیث سے اخذ شدہ صحیح تعلیمات تصوف، بے شمار شیطانی وساوس کا ازالہ، جعلی اور دھوکے باز پیر و فقیروں کی نشاندہی، احوال و اصلاح قلب، ظاہری و باطنی گناہوں کی معرفت، مرشد کامل کی تلاش، آداب مرشد کامل اور فنا فی المرشد کا مفہوم و تحصیل۔ اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ muftiakmal.org کا وزٹ کریں یا دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 0313221048۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہماری خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے کہ آپ قرآن کے قریب آئیں، خاص طور پر رمضان میں، اور اسے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سماعت فرمائیں، کیونکہ نزول قرآن کا بنیادی مقصد اس کو سمجھنا، پھر اس کی آیات کے تقاضے کے مطابق اپنا احتساب کرنا، پھر اپنے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا کرنا، گویا کہ اس تعلیم قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرنا، اور پھر اس پر استقامت حاصل کرنا۔ ہم جو رسمی طور پہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہ سمجھتے ہیں، اگر ترجمے سے پڑھ لیا تو تفسیر نہیں پڑھتے، تفسیر بھی پڑھ لی تو اپنا احتساب نہیں کرتے، اور احتساب بھی کر لیا تو چیز کو اپناتے نہیں ہیں، اور اپنا بھی لیا تو استقامت حاصل نہیں ہوتی ہے، اس طرح منزل حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک باپ کروڑ پتی ہو، کاروبار چلا رہا، اور اب وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ کاروبار کو سمجھ لے اور میرے بعد اس کو سنبھالے، لیکن وہ اس کو سمجھانا چاہے، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، سمجھے اور بار بار چیزیں بھول جائے، اگر یاد بھی رکھے تو عمل نہ کرے، عمل کرے تو لاوالی پن یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک دن آتا ہے تو 4 دن غائب ہو جاتا ہے، تو بتائیے کیا وہ کاروبار چلے گا؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے جو اخروی تیاری ہے وہ ہمارے اس بیان کردہ طریق کے مطابق کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ نقصان کے اندیشے ہیں۔ آج جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی وہ تیسرے کے نصف سے چوتھے کے ثلث تک ہے، اور اس میں سورہ آل عمران کی ایک آیت پہ میں کلام کروں گا جو 130، 131 اور 132 ان 3 آیات پر کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو نہ کھاؤ تم سود کئی گنا کر کے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرمایا کہ سود نہ کھاؤ۔ سود کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ یہ سود کی پہلے ہم بتاتے ہیں 2 قسمیں ہیں۔ ایک جو قرآن سے سود ثابت ہے اسے ربا القرآن کہتے ہیں، یا اور ایک یعنی قرآن والا سود یا ربا فی القرآن جو قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، اور ایک ربا بالحدیث ہے جو حدیث سے جو ثابت ہے، اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ربا نسیہ کہلاتا ہے، ادھار والا سود، یہ حدیث کے اندر بیان، یہ قرآن میں بیان ہوا، اور ایک ربا الفضل کہلاتا ہے، کمی بیشی والا سود، یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ جو ربا نسیہ ہے یا جو قرآن میں جس سود کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں، لیکن شرط یہ ٹھہرا لیں کہ جیسے میں 1 لاکھ دے رہا ہوں تو آپ جب واپس کریں گے تو اس پر کچھ نفع مجھے دیں گے، جیسے 1 لاکھ دے رہا ہوں اور 1,10,000 واپس لوں گا۔ جیسے بینکوں کے اندر عمومی طور پہ اسلامک بینکنگ کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ قرضہ لیتے ہیں تو وہ ایگریمنٹ سائن کرواتے ہیں کہ اس پر اتنا زیادہ آپ کو واپس دینا ہوگا، انٹرسٹ اس پہ لگتا ہے۔ اب اس کی ہم تعریف یوں کرتے ہیں کہ ربا نسیہ کیا ہے کہ اس زیادتی کا نام ہے جو مالی معاملہ کرتے ہوئے مشروط ٹھہرا لی گئی ہو اور کسی چیز کا بدلہ نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تمہیں 1 لاکھ دیتا ہوں، واپسی 1,25,000 لوں گا، تو اب یہ جو 25,000 زیادتی کر رہے ہیں یہ ہم مالی معاملہ کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں اور اس کو شرط ٹھہرا رہے ہیں، اور یہ 25,000 کس چیز کے ہیں؟ کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے، عوض اور بدلے سے خالی، یہ ہے خالصتاً سود جو قرآن سے ثابت ہے۔ تو بعض لوگ ہیلا کرتے ہیں کہ جی دیکھیں میں آپ کو 1 لاکھ دے رہا ہوں 1 سال کے لیے، اب اتنے عرصہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو کیا میں اس سے نفع نہ کما لیتا؟ تو پھر آپ تھوڑا سا زیادہ مجھے دیجئے گا۔ یہ لاجک ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہوتا تو ضروری تھا کہ آپ کو نفع ہوتا؟ ہو سکتا ہے کل آپ سے کوئی چھین کے لے جاتا تو چوری ہو جاتا، آگ لگ جاتی، تو اس کے لیے پھر ہم اس کو جائز قرار دیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہم سود نہیں لے رہے، ہم اس پہ نفع لے رہے ہیں۔ اب یہ اس طرح کہہ دینے سے مثلا کوئی چوری کرے اور کہے میں چوری نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ مال لے کر غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تو ہمارے کہنے سے، نیت بنا لینے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مذمت بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے، اور سود جہنم میں لے جانے والا یقیناً۔ تو اس لیے یہ تو یہ ہے۔ دوسرا ہے جو حدیث سے سود ثابت ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا: سونا، چاندی، نمک، کھجور، گیہوں اور جو۔ یہ 6 چیزیں سرکار نے ذکر فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی، کھجور میں، نمک اور گیہوں اور یہ جو کو بدلے میں نہ بیچو مگر برابر اور نقد، اور جو اس میں زیادتی کرے یا جو اس میں زیادتی ہو وہ سود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بھی فقہا نے اس پر غور کیا کہ اس زمانے میں سونا چاندی وزن کر کے لیے دیے جاتے تھے، اور جس چیز کا وزن کر کے لے دیں اس کو موزونی کہتے ہیں، اور باقی جو 4 چیزیں تھیں، نمک ہے، کھجور ہے، گیہوں اور جو، اس زمانے میں وہ برتنوں میں ناپ کر دی جاتی تھی، وزن نہیں کرتے تھے، برتنوں میں ناپ کر، برتنوں کا پیمانہ مخصوص تھا اس میں ناپ کے دی جاتی تھی۔ جیسے سا کا تھا، 4 کلو کا پیمانہ تھا، بھئی 1 سا گندم دے دو، 1 سا، اس میں کلو وغیرہ کا نہیں کہتے تھے، سا کا اعتبار، اور اس کو کیل کہتے ہیں جو یہ برتن وغیرہ سے ناپتے ہیں، اور جو اس میں چیز ناپی جاتی ہے اس کو مکیلی اشیاء کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ان 6 چیزوں میں سرکار نے 2 موزونی بیان فرمائیں اور 4 مکیلی، اور یہ فرمایا کہ جب تم ان کو دو تو پھر سرکار نے ہم جنس کا ذکر کیا، سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر موزونی مکیلی چیز ہو اور سامنے والے کے پاس بھی موزونی مکیلی چیز ہو، آپ ان دونوں کو ایک دوسرے سے خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو پھر اس کے جائز ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں کا وزن برابر ہو اور دونوں نقد ہوں۔ اگر وزن میں کمی بیشی ہوئی تب بھی حرام، اور اگر یہ ادھار کر لیا تب بھی حرام۔ لہذا یہ سونار حضرات بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ سونا خرید لیتے ہیں اور کہتے ہیں جب میرا سونا آئے گا اس کے میں پھر آپ کو سونا دے دوں گا، یعنی سونے کے بدلے میں خریدتے ہیں، تو یہ ہم جنس ہو گئے۔ اگر ادھار لیں گے تو سود بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اب جتنی بھی، یہ تو 6 چیزیں سرکار نے ذکر فرمائیں، اب قیامت تک جتنی ایسی اشیاء ہیں جو موزونی مکیلی ہوں، اگر آپ ان کو ان کے ہم جنس کے ساتھ بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں تو پھر اس میں یہ خیال کرنا ہوگا کہ وزن برابر ہو اور نقد ہوں، ادھار نہیں کر سکتے۔ مثلا سونے کو سونے، چاندی چاندی، لوہا ہے، ادھر بھی لوہا ادھر بھی لوہا، تو ان کو برابر وزن کے ساتھ آپ بیچ سکتے ہیں اور نقد بیچ سکتے ہیں۔ ادھار کریں گے تو حرام ہو جائے گا۔ اب جیسے گندم کو گندم کے بدلے میں کیوں بیچیں گے، کوئی یہ سوال کرے، اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے پاس مثلا ایران کی گندم ہے، ان کے پاس چائنا کی گندم ہے، اب آپ چاہتے ہیں تم ایران والی لے لو، میں چائنا والی لے لیتا ہوں، کہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے گاہک کیسا آیا ہو۔ اب یہ ہم جنس کا لین دین کر رہے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ نئی ہے یا پرانی ہے، چائنا کی یا پاکستان کی، وصف نہیں دیکھا جاتا، اس میں وزن برابر ہونا ضروری ہے اور نقد ہو، ایک بھی شرط نہیں ہوئی تو حرام اور سود ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر غیر ہم جنس ہو، مثلا ایک طرف گندم ہے ایک طرف چاول ہے، آپ کہتے ہیں تم میرے چاول لے لو، میں تم سے گندم لے لیتا ہوں، یعنی چاول سے گندم خرید رہے ہیں، گندم سے چاول خرید رہے ہیں، اب یہ ہم جنس نہیں ہے۔ جب ہم جنس نہ ہوں تو حدیث میں اجازت ہے کہ پھر آپ وزن میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، مثلا 10 من گندم اور 5 من چاول، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی ادھار نہیں، منع ہوگا، اگر ادھار کریں گے تو سود بن جائے گا، اس کا تھوڑا سا خیال رکھیے۔ چنانچہ اب سود کی مختلف صورتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں تو وہ میں نے بتائی۔ دوسری اسی طرح جو آپ عمومی طور پہ اسلامک بینکنگ سے ہٹ کر جو قرضے وغیرہ لیتے ہیں اس پر باقاعدہ آپ کو سود دینا پڑتا ہے، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس سے آپ بچیے۔ اسی طریقے سے جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کاروبار میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور نفع فکس کر لیتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ میں نے 2 لاکھ آپ کو دیے اور آپ نے کہا میں ہر مہینے 2000 آپ کو دیتا رہوں گا، اس میں بھی یاد رکھیں معنوی لحاظ سے سود متحقق ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہوتا۔ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ یوں طے کریں گے کہ اس کا جتنا بھی نفع ہو اتنا اس نفع کا اتنا پرسنٹ آپ کا، اتنا پرسنٹ میرا، یہ صحیح ہوگا، فکس رقم نہیں کر سکتے۔ ہاں جب آپ کسی چیز کو کرائے پر لیتے دیتے ہیں یا اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں اس میں فکس رقم ہوتی ہے، سیلری فکس ہوگی،
میں کمپیوٹر کا کام کرتا ہوں، آپ نے کہا جی یہ چیز صحیح کروانی ہے، تو میں بولوں گا اس کے 10,000 لینے ہیں، اس کے 5,000 لینے ہیں، ٹھیک ہے یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ کاروبار میں انویسٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے اندر پہ پرسنٹ میں نفع طے ہوتا ہے، فکس رقم میں کریں گے تو سود متحقق ہوگا۔ ایک اس میں آخری کلام یہ ہے کہ جو باہر کے ملکوں میں رہنے والے ہیں وہ دارالحرب میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اکثر دارالحرب میں رہتے ہیں۔ دارالحرب ویسے مطلب اس کا یہ ہے جنگ والا گھر یا جنگ کا گھر، اور شرعی اصطلاح میں دارالحرب کی تعریف فقہا نے لکھی ہے کہ جہاں پر نہ کبھی اسلامی حکومت ہو یعنی رہی ہو اور نہ اب ہو، وہ ہے دارالحرب۔ جیسے اب USA UK اس میں کبھی اسلامی حکومت نہیں رہی، نہ ابھی موجود ہے۔ تو حدیث میں ہے یہ کہ حربی کافر، یعنی وہاں جو کافر رہے گا اس کو حربی کہیں گے۔ تو حدیث میں ہے کہ مسلمان اور حربی کافر کے درمیان سود جاری نہیں ہوتا ہے۔ لیکن باہر کے ملکوں کے اندر جو سود دیا جاتا ہے، یا بینکوں مورگیج پہ آپ گھر لیتے ہیں یا اور کوئی چیز لون وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں، اب فقہا میں دو رائے ہیں اس میں، یا دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ تو وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، وہ کہتے ہیں دارالحرب ہے اور دارالحرب میں مسلمان اور کافر میں سود جاری نہیں ہوتا۔ ایسے علماء آپ کو ملیں گے جو کہیں گے آپ وہاں سے گھر لے سکتے ہیں، 1 لیں 2 لیں 3 لیں مورگیج کے اوپر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بینک سے لون لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دوسرے جو ہیں وہ گروہ جس میں ہم بھی شامل ہیں، میں بھی منع کرتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں پہلا جو دارالحرب تھا وہ مکہ تھا۔ غور کریں کہ مکے کے اندر اعلانیہ طور پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ 13 سالہ مکی زندگی کی بات کر رہا ہوں جس میں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور اسلام کو چھپانے کا حکم دیا، وہ تھا دارالحرب، کہ پہلے مکے میں نہ اسلامی حکومت رہی نہ اس وقت موجود تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کا حکم دیا کیونکہ وہاں اسلامی شعار قائم کرنا ممکن نہیں تھا، اور مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو وہاں پر جو تھا وہ دارالحرب تھا۔ تو جو ہم جیسے منع کرتے ہیں، جو علماء منع کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ویسا ہی اگر ماحول اب بھی کسی دارالحرب میں ہو تو پھر ٹھیک ہے، کافر اور مسلمان کے درمیان سود جاری نہیں ہوگا، ورنہ جیسے اب صورتحال ہے کہ USA UK کے اندر اور دیگر جو ممالک ہیں ان میں آپ مسجد قائم کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ عید پڑھ رہے ہیں، بقرہ عید ہے، عید میلاد النبی کا جلوس نکال رہے ہیں، تو اب یہ وہ مکے والی صورتحال تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا کہنا یہ چاہیے کہ وہ جگہیں اب دارالکفر ہیں، اور حکم کے اعتبار سے دیکھیں تو دارالاسلام ہے، کہ جیسی اسلام میں اسلامی ممالک کے اندر مذہبی آزادی ہوتی ہے ویسی وہاں تقریباً مذہبی آزادی حاصل ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ہم منع کرتے ہیں کہ وہاں پر مورگیج پہ آپ گھر نہیں لے سکتے، سود متحقق ہوگا اور اس میں غریب تو ہو سکتی ہے، کیونکہ اب جب یہ دارالکفر ہو گیا، حرب نہ رہا، تو اس کے کافر میں بھی تبدیلی پیدا ہوگی کہ خالصتاً وہ حربی کافر نہیں رہا، اور حدیث میں تو حربی کافر کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، اس لیے احتیاط کی جائے، یہی بہتر ہے۔ تو یہ کچھ صورتیں، اور بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ آپ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تو جو میں نے بیان کی تفصیل، اس کو 1-2 دفعہ اور سن لیں تو آپ کو اور بھی سمجھ میں آئے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی لین دین کرنا چاہتے ہیں مالی لحاظ سے، تو ضرور مفتیان کرام سے رجوع کریں، کوئی بھی اہل سنت کا دارالعلوم آپ کے قریب ہو ان سے آپ رابطہ کریں، یا ہم سے کر لیں، ہمارے آفیشیل یہ نمبر چل رہے ہیں اس پہ، تو اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا دارالافتاء سے فتویٰ لیں، پھر آپ انویسٹمنٹ کریں، پھر آپ مالی لین دین آپس میں کریں، خصوصی طور پر جو موزونی اور مکیلی اشیاء کا ہے اور انویسٹمنٹ، اس میں خاص طور پہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، اور علماء سے اجازت لینے کے بعد پھر عملی قدم اٹھائیں۔ ورنہ میں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ 10 سال سے سود کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں وہ صاحب ہم نے تو ایسی بس کر لیا تھا، اب خیال آیا کہ پوچھ لیں۔ جب پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ تو عرصے دراز سے حرام کھا رہے تھے۔ جیسے یہ سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ لے لیتے ہیں، قومی بچت اسکیم میں پیسہ ڈال دیتے ہیں، آپ کا پیسہ ادھر جاتا ہے اور اس پر آپ کو سود دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی وہ بیوہ تھیں، ان کو پیسہ شوہر کی وراثت ملی تھی، بیچاری کیا کرے، اس نے اس میں ڈال دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ مجبوری کا مطلب ہے آپ سود کی طرف بڑھ جائیں گے۔ جتنی بھی زنا کر رہی ہیں عورتیں جو جسم فروشی کا کام کرتی ہیں، آپ ان سے پوچھیں وہ ایک ہی بات کہیں گی، ہمیں نہ جاب مل رہی ہے نہ کچھ، ہم کیا کریں اس کے علاوہ، اپنے گھر بھی تو چلانا ہے۔ تو کیا ان کو عذر قبول کر لیا جائے؟ ایسے جب آپ چوروں کو پکڑتے ہیں یا گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے والے کو پکڑتے ہیں، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ نوکری تھی نہ کچھ، گھر میں فاقے ہو رہے تھے، میں کیا کرتا، میں یہ کر رہا ہوں۔ تو اگر حرام کے لیے اس طرح کے اعذار قبول کیے جائیں پھر تو حکم شرع ختم ہو جائیں گے بالکل۔ اس لیے کوئی بیوہ ہو، چاہے کوئی بوڑھے شخص ہیں، جی 70 سال کے ہو گئے، اب کہاں میں پیسے انویسٹ کروں گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی کھا جائے، تو اس میں ڈال دیا۔
یعنی آپ کو یہ تو فکر ہے کہ میرا مال کھا جائے گا تو میں کیا کروں گا، یہ فکر نہیں ہے کہ جو سود کھا کے آخرت میں حساب دوں گا تو کیا کروں گا، عذاب قبر ہوگا تو کیا کروں گا، بری موت آئے گی تو کیا کروں گا، میدان معاشر میں ذلیل و رسوا ہوں گا تو کیا کروں گا، اگر اللہ ناراض ہوا اور اس نے جہنم میں ڈال دیا تو کیا کروں گا۔ یعنی سوچ اور فکر یہ ہے دنیا بہتر ہو جائے، دنیا کا کچھ نہ بگڑے، آخرت چاہے تباہ ہو جائے، میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ غلط رویہ ہوتا ہے، اس کا ذرا خیال رکھیے۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ چونکہ سود کے ساتھ ہی متصلاً آیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سود کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کا ہمیشہ بس مفہوم یاد رکھیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی گرفت سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، کیونکہ گرفت اور ناراضگی کا نتیجہ بھی عذاب ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عذاب میں ڈال دے گا۔ تو اس سے ڈرو، جب ڈرو گے تو ایسے کام چھوڑ دو گے، پھر تمہیں فلاح اور کامرانی حاصل ہوگی۔ اور ڈرو اس آگ سے وہ جو تیار کی گئی ہے یا تیار کر دی گئی کفار کے لیے، یعنی حقیقتاً تو جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن چونکہ ذکر اوپر مومنین کا تھا تو یہ سمجھایا کہ جو کافروں کے لیے چیز تیار کی گئی ہے، اگر تم بدعمالی کرو گے تو تم اس میں چلے جاؤ گے، لیکن اگر کوئی حالت ایمان میں مرتا ہے اور جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے تو مستقل وہاں پہ نہیں رہے گا، ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ وہ انشاءاللہ نکل کر جنت میں ضرور جائے گا، لیکن وہی جس کا ایمان بچا ہوگا۔ اب تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کو سود سے منع کیا جائے نا تو بولتے ہیں بھائی سب صحیح ہے، سب جائز ہے آج کے دور میں۔ معاذ اللہ کوئی حرام قطعی کو حلال کہہ دے، یاد رکھیں کافر ہو جائے گا۔ حرام قطعی کا مطلب جس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر آپ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کافر ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ اس لیے دین کے معاملے میں ذرا احتیاط سے زبان چلانی چاہیے، اور اپنے ذاتی مفادات پر آخرت کو قربان کر دینا، یعنی دنیاوی ذاتی مفادات کے لیے آخرت کو قربان کرنا، آخرت کو ضائع کر دینا، یہ بے وقوفوں کا کام ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بے وقوف نہیں ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب حکم ماننا، اور حکم ہم اسی وقت مانیں گے جب ہمیں پہلے احکام معلوم ہوں گے، گویا کہ ہمیں پہلے احکام سیکھنے چاہیے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ انعام دے، دنیا میں آخرت میں تم سے درگزر فرمائے، تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ رحم کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا ان آیات سے ہمیں پتہ چلا، ایک تو ہمیں جو بھی میرے بھائی بہن مالی معاملات کر رہے ہیں یا اپنے انویسٹمنٹ کی ہے اس کے بارے میں فوراً معلوم کریں کہ کہیں آپ سود تو نہیں کھا رہے عرصہ دراز سے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، یہ فرض ہوتا ہے۔ تیسرا اس آگ سے، جہنم سے ڈرنے کا حکم ہے جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، اطاعت حکم کی تعمیل کا نام ہے، تو احکام بھی سیکھنے ہوں گے، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج سنا، اللہ تعالیٰ اس پہ مجھ گناہگار کو بھی اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہماری تمام جو بہنیں، ہمارے بھائی اس وقت دعا میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، غیب سے ہمارے مسائل کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ تو سب کی حاجات، سب کی تمنائیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہمارے بھائی بہنوں کے قلوب میں جو تمنائیں، جائز تمنائیں موجود ہیں، جو ہم جائز حاجات چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی تکمیل فرما دے، ان سب کی مرادیں پوری فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے گھروں میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق اور امن و سکون والا ماحول بنا دے۔ لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما۔ ہماری اولاد کو نیک پرہیزگار، متقی اور ہمارا فرما بردار آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ، تا حیات ہر قسم کے حرام کاموں، نافرمانیوں، بری صحبت، بد کرداری، بد اخلاقی، بد مذہبیت، بد مذہبوں کی صحبت، بروں کی صحبت، ان سے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھ۔ اے مالک مولا، ہماری اس دعا میں اگر ایسے میاں بیوی شریک ہیں جو آپس میں ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دے، اور پیار محبت سے گھر میں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اچھا رول ماڈل بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، اگر ہم کوئی بھی مسلمان بھائی جسے اولاد ماں باپ سے ناراض، اور ماں باپ اولاد سے ناراض ہیں، دوست سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ناراضگیاں ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں متحد اور محبت کرنے والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار،
میں خصوصی طور پہ دعا کرتا ہوں ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے کسی بھی طریقے سے مالی تعاون کرتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کی کفالت بھی کرتے ہیں۔ بہت سے بہن بھائی عالم اور مفتی بنانے کے لیے باقاعدہ تمنا کا اظہار کرتے ہیں اور عملی طور پہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خصوصی بخشش و مغفرت فرما دے۔ جس طرح انہوں نے ہمیں دین کے کام کے لیے آسانیاں فراہم کی اور دین کو تقویت پہنچائی، اللہ تعالیٰ تو ان کو دنیا اور آخرت میں آسانیاں عطا فرما اور انہیں تقویت عطا فرما۔ اے مالک مولا، ان کے تمام مسائل کو حل فرما دے، ان کے مد میں صاع میں برکتیں عطا فرما۔ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکتیں دے، جو نوکری کر رہے ہیں ان کو ترقیاں عطا فرما، ان کو بینیفٹس عطا فرما، ان کو پروموشنز عطا فرما۔ اگر کوئی ان کی لیگ پولنگ کر رہا ہے بیجا تو اللہ تعالیٰ اس کو ناکامی کا سامنا کروا دے۔ اے مالک مولا، جس طرح ہم سب یہاں پر جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔